مجھے اوپر یا نیچے کوئی اس کو کیا بتانا چاہ رہا تھا یہاں پہ؟ جس کی مچھیں ہوں گی وہ کیا الیکشن لڑے تاکہ جیتے تو اس کی اوپر ہو جائیں، ہار جائے تو اس کی نیچے ہو جائیں؟ مگر کلین شیوگی والے بھی لڑ رہے ہیں الیکشن، تو ان کی مچھوں کا کیا کرے گا؟ وہ کہاں پہ ہوں گے؟ السلام علیکم، آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر میر۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کیمپینز میں دن بدن تیزی آتی جا رہی ہے۔ آج وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کا بھی ایک بڑا جلسہ موضوع بحث رہا دن بھر سوشل میڈیا کے اندر، اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری کے جلسے بھی جاری ہیں۔ اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار ایمان شاہ اور امتیاز علی تاج موجود ہیں۔ بہت شکریہ تاج صاحب اور شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج اچھا خاصا جو بڑا جلسہ تھا، لیکن اس کی شہرت جو الفاظ گنڈاپور صاحب نے ادا کیے اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ زیادہ تھی۔ کچھ آپ کے نالج میں ہے کیا بڑے اچھے قسم کے الفاظ انہوں نے ادا کیے؟ میرے خیال میں ایک دن پہلے یہیں پہ بیٹھ کے ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ گنڈاپور کا دورہ، اس کے پازیٹیو نگیٹو دونوں ہے پارٹی کے اوپر۔ اب اس کے نگیٹو اثرات آنا شروع ہو گئے۔ کیا زبان استعمال کی ہے آج اس جلسے میں؟ مطلب کسی کی مچھیں اوپر یا نیچے کرنے کا اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ وہ تو عوام کے ووٹ سے مچھیں اوپر یا نیچے، کوئی اس کو کیا بتانا چاہ رہا تھا یہاں پہ؟ جس کی مچھیں ہوں گی وہ کیا الیکشن لڑے تاکہ جیتے تو اس کی اوپر ہو جائیں، ہار جائے تو اس کی نیچے ہو جائیں؟ مگر کلین شیوگی والے بھی لڑ رہے ہیں الیکشن، تو ان کی مچھوں کا کیا کرے گا؟ وہ کہاں پہ ہوں گے؟ وہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ یا کوئی مچھوں کا بندوبست کر کے لے کے آتا، کوئی 24 بناوٹی مجھے یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ویسے وہ الفاظ کیا تھے، کچھ آپ کو یاد ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں فتح اللہ خان کی مچھیں جو ہے نا وہ نیچے ہونے نہیں دوں گا۔ اچھا ٹھیک تو ہے۔ باقی جن کی مچھیں نہیں ہیں ان کا مسئلہ ٹھیک ہے، تو مطلب ہر حال میں جتا کے جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو پھر وہ، اور دوسری بات اس نے کیا کی ہے؟ دوسری بات اس نے کی جی کہ اگر آپ ووٹ دیں گے تو میں صبح بناؤں گا، نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صحیح، تو باتیں تو تاج صاحب ٹھیک نہیں کی ہیں۔ ووٹ دیں گے تو بنائیں گے نا، ورنہ کیوں بنائیں گے؟ دیکھیں یہ تو بدترین قسم کی پری پول ریگنگ ہے۔ یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے پچھلی دفعہ انہوں نے اپنا چارٹر جاری کیا ہوا تھا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی ووٹ آپ لالچ کی بنیاد پر، اگر کوئی لو دو کی بنیاد پر آپ لوگوں سے جو ہے تقاضا کرتے ہیں ووٹ کا، تو یہ پری پول ریگنگ کہلاتا ہے۔ تو اس طرح یہ تو بلیک میل کر رہا ہے، یہاں پری پول ریگنگ بھی نہیں۔ اگر یہ نہیں دیں گے تو پھر یہ دھمکی بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ حقوق دے رہے ہیں، مثلا ابھی دے تو نہیں سکتے ہیں، پاکستان میں جو ان کی کنڈیشن ہے پارلیمنٹ میں اس کے حساب سے تو یہ اکیلے نہیں دے سکتے۔ اگر دیں گے تو پاکستان کی تمام جو سیاسی قیادت ہے وہ مل کے دے سکتے ہیں۔ لیکن اس فیصلے کے جو پیچھے ہے وہ تو آرمی کا فیصلہ ہی ہے، یہ تو جو پی ٹی آئی کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ وہ پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر یہ حقوق دینے میں اتنے سنجیدہ ہوتے تو سپریم کورٹ میں جو ایک چھوٹا سا معمولی اصلاحات کا آرڈر تھا جو سپریم کورٹ نے پچھلے سال دیا ہے، اس کو ابھی تک روک کے نہیں رکھتے۔ بار بار سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اس آرڈر 2019 پہ گلگت بلتستان پہ امپلیمنٹ کریں، وہ امپلیمنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر 3 درخواستیں انہوں نے دائر کی ہیں۔ اب دیکھو ان کی سنجیدگی حقوق کے معاملے میں، 3 درخواستیں انہوں نے دائر کی۔ درخواستیں کیا دی ہے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں؟ نمبر 1، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے جورسڈکشن گلگت بلتستان میں نہ ہو، ایک۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے سے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ پھر انہوں نے تیسرا پوائنٹ یہ اٹھایا کہ جو ججز ہیں ان کی بھرتی گلگت بلتستان میں وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے نہ ہو، یہ اس فیصلے میں شامل ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کی مخالفت انہوں نے کی، تو پھر ایسی جماعت سے پھر آپ حقوق کا توقع کیسے رکھتے ہیں؟ یقیناً یہ فیصلہ جو ہے آرمی نے کیا ہے، چیف آرمی اسٹاف نے، تو انہوں نے جو حالات ہیں علاقے کے یا ملک کے اس کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب اس کو انڈورس کرنا ہے سیاسی جماعتوں نے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، پی ٹی آئی کا بھی اتنا رول ہوگا، پیپلز پارٹی کا بھی اتنا رول ہوگا،
नून लीग का भी इतना रोल होगा और फजल रहमान का भी इतना ही रोल होगा मेरे ख्याल में। इनको एतमाद में लिए बगैर ये पीटीआई कैसे दे सकती है? ये एक मुश्तरका फैसला होगा, इसमें मेरे ख्याल में क्रेडिट किसी को नहीं जाता है, क्रेडिट जाएगा तो इस्टेब्लिशमेंट को जाएगा। इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान के बारे में जो एक मौक़िफ़ था, बुनियादी तौर पर जो बुनियादी तौर पर रकावट था हुकूक के उसूल में, आइनी हुकूक के, तो उसको उन्होंने तब्दील करके उसको एक नई शक्ल में पेश किया है और उस मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट अगर ये पार्लियामेंट से पास भी होता है तो क्रेडिट इस्टेब्लिशमेंट को जाता है। सही। वापस आते हैं गंडापुर साहब के आज की जो एक्टिविटीज़ है इस हवाले से। शाह साहब, अपोजिशन जमातें तो चीख रही हैं, क्या होगा? उनको रोक पाएंगे? उनकी एक्टिविटीज़ को रोक सकेंगे ये लोग? देखिए मेरे साहब, गुजारिश ये है कि पीटीआई के अहबाब हमसे नाराज़ हैं और मुझे उनकी नाराज़गी की वजह समझ नहीं आ रही। नून लीग की हुकूमत 24 जून को ख़त्म हो गई। तो जब तक उनकी हुकूमत जीबी में थी, तोपों का सारा रुख जो था वो नून लीग की हुकूमत की तरफ था। नून लीग अब अपोजिशन में है, वफाक में भी अपोजिशन में है, जीबी में भी अपोजिशन में है। पीपल्स पार्टी वफाक में भी अपोजिशन में है, जीबी में भी अपोजिशन में है। पीटीआई वफाक में भी हुक्मरान, यहाँ पे भी गवर्नर उनका 50%, निगरान हुकूमत भी वही वफाक की होती है। अब अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, ज़ब्ता अखलाक की बात करते हैं, वो तो ज़ाहिर है मतलब हुक्मरान जमात के ऊपर जा रहा है ना। एक आम आदमी सियासतदान आके कहीं पे कोई तकरीर करता है, उसके ऊपर तो ज़ब्ता अखलाक लागू नहीं होता है। हाँ, वो कोई रियासत के खिलाफ बात करता है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कोई बात करता है, फिर या उसमें कोई जलसे जुलूस के दौरान कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा करता, तब तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐलानात और ये जो ज़ब्ता अखलाक से हट के जो काम कर रहे हैं, वो तो सारी तनकीद तो हुक्मरान जमात के ऊपर होगी। अब खुदारा मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इलेक्शन की 2 या 3 सीटें जीतने या हारने के खौफ से इस खत्ते को तसादुम की तरफ ना लेके जाए, जिसके खतरात अब पैदा हो चुके हैं। गंडापुर जिस तरीके से आके यहाँ इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहा है या जिस अंदाज में आगे बढ़ा रहा है, उससे सूरत हाल अब ये महसूस हम करने लगे हैं कि खुदा न खास्ता अब ये सूरत हाल तसादुम की तरफ जाएगी। और मुझे तो लगता है ऐसा है कि हुक्मरान जमात जो है उसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर जाए कि वो इलेक्शन मुलतवी होने का जवाब पैदा हो जाए, ताकि सरदस्त उनके लिए जो मसाइल हैं उन पर काबू पा सके। उसके बाद 5-6 महीने बाद इलेक्शन की बात हो सके। शायद उनके वर्ल्ड कोई भी जो जिम्मेदार ओहदों पे हैं, ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, तो वो इस तरह की बयानात, इस तरह की तकारीर, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता उस वक्त, ऐसे वक्त में जब माहौल ऑलरेडी इलेक्शन का पीक पे हो। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जो हाफिज़ रहमान ने भी कहा है कि गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे, पीपल्स पार्टी को भी लगता है कि ये स्ट्रीट पावर कुछ इस्तेमाल करेंगे, तो क्या ये करेंगे? वैसे मतलब अभी ये किसी ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, किसी ने इसके ऊपर सोच विचार के हवाले से बात देने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। कुछ करेंगे लगता है आपको वैसे प्रैक्टिकली? मुझे जो सूरत हाल लगती है ना, जो सिचुएशन लगती है कि पीपल्स पार्टी का कारकुन तो वैसे भी चार्ज है, उसको कई एक सीटी अगर वो कोई बचाए ना, उस वक्त गवर्नर हाउस तो वैसे भी उनके वो पीपल्स पार्टी का जो गढ़ है उससे ज़्यादा दूर नहीं है। पीएमएलएन के पास भी शहर के अंदर स्ट्रीट पावर मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने एक और रास्ता इख्तियार किया, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए और तमाम सियासी पार्टियों को उसका इंतज़ार करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में रिट पिटीशन दायर की है कि इलेक्शन के ज़ब्ता अखलाक जो इलेक्शन एक्ट 2017 में वाज़ेह है, उसकी वायलेशन पे अली अमीन गंडापुर दीगर मिनिस्टर्स को फौरी तौर पे इलाका बदर किया जाए। तो हमें पीर के रोज उसकी समाअत होने जा रही है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। ठीक है, और ज़ाहिर कानूनी रास्ता सबसे बेहतरीन रास्ता है, तो शायद वहाँ से पीर के रोज को इसके ऊपर भी हम तबसरा तो कर सकते हैं। लेकिन इम्तियाज़ साहब ये बताएं कि जैसे मैंने शाह साहब से पूछा था, ये जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां नून लीग और पीपल्स पार्टी, क्या ये कोई स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करेंगे? गवर्नर हाउस का कोई घेराव होगा? आप क्या समझते हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के? आपके सवाल से पहले एक बात मेरी रह गई थी
وہ جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ آئینی حقوق کے حوالے سے، تو پی ٹی آئی کا میں نے آپ کو وہ صورتحال دکھایا کہ وہ کس حد تک مخالفت میں آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے. اب پیپلز پارٹی کی بات کریں، قاہرہ صاحب یہاں پہ آئے 2015 میں، وہ جو منشور لے کے آئے تھے اس میں صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ گلگت بلتستان جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں اس کو گلگت بلتستان کونسل کا گورنر کے بجائے اس کو ڈپٹی ہم چیئرمین بنا دیں گے. اس سے جب آئینی حقوق کی بات کی تو اس نے کہا کہ گلگت بلتستان کشمیر مسئلہ کشمیر کے حل تک صبح نہیں بن سکتا. بلاول سے جب وہ سعدیہ دانش کے گھر میں پریس کانفرنس کرا تو شاہ صاحب نے زور دے کے کہا، دوسری دفعہ یہ سوال پوچھا آئینی حقوق کے حوالے سے، بلاول تمام جلسوں میں خاموش رہے پچھلے جلسوں میں، اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں کئی حوالوں سے سوالات کیے، اس نے تصدیق نہیں کی اس وقت، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوا تھا اس وقت تک، اس لیے بلاول بھی نہیں چاہ رہا تھا. مسلم لیگ نون کا تو حشر آپ نے دیکھا کہ وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی 27 کے وہ عمل نہیں ہوا، تو اس کا مطلب وہ بھی منکر، پیپلز پارٹی بھی منکر تھی، پی ٹی آئی بھی منکر ہے حقوق کا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی میرے خیال میں کریڈٹ جاتا ہے، ان کے فیصلے سے یہ تبدیل آئی. ابھی آتے ہیں آپ کے سوال پہ، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ گلگت میں جو اسٹریٹ پاور ہے، جو ان کے صوبائی صدور ہے، اتفاقاً ان کا دونوں کا تعلق گلگت شہر سے. پیپلز پارٹی کے پاس بھی اچھے خاصے کارکن ہیں اور مسلم لیگ نون کے بھی کارکن ہیں گلگت شہر میں. تو اگر یہ چاہیں تو میرے خیال میں اگر گلگت کو یہ ڈسٹرب کرنا چاہیں ایڈمنسٹریشن کو، تو یا جو وفاقی وزراء ہیں ان کو پریشان کرنا چاہے، تو میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے. یہ اس وقت اگر یہ کوئی بھی کال دیتا ہے تو ایک دم سے دیگر جو قریبی اضلاع ہیں، گیزر سے ہیں، ہنزا ہے، نگر ہے اور گلگت کے کئی مضافات ہیں، وہاں سے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جو ہے یہ ایک کال میں جمع کر سکتے ہیں، کریں گے. لیکن ابھی تو فی الحال وہ انہوں نے جو ہے سہارا لیا ہے کورٹ کا. ٹھیک ہے، اگر کورٹ کا فیصلہ صحیح نہیں آتا ہے تو اس کے بعد وہ صورتحال دیکھیں گے. اگر ان کو یہ شک پڑا کہ ان کو ہرایا جا رہا ہے، جس طرح وہ گنڈاپور نے جو ہے ایک تو دورہ کیا، اس کے علاوہ جو سرکاری جو آفیسران ہیں ان پر مشتمل کمیٹی بنائی ہے. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو بڑے ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں کتنے کمزور ہیں. حفیظ صاحب نے بھی ان کو بھرپور طریقے سے ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا، وجہ یہ وہ کمزور ہے. اب یہ گنڈاپور تو اس سے بڑی شخصیت ہے، وہ کس حد تک استعمال کر سکتے آپ خود اس کا اندازہ کر سکتے. اس کے علاوہ بھی کوئی 2-4 اور بڑے ہیں، ان کو وہ بھی استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں. تو اگر یہ صورتحال ان کو لگے کہ مزید وہ خرابی کوئی پیدا کر رہا ہے گنڈاپور، تو یہ میرے خیال میں الیکشن سے توجہ ہٹا کر یہ مزاحمت کی طرف آ جائیں گے. اور لامحالہ طور پر جب کسی کی جو ہے جیت وہ ہار میں بدل جاتی ہے تو وہ کہاں برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کا دورہ بھی شاہ صاحب کل متوقع ہے، کل آئیں گے. انہوں نے کیا کیا اعلانات کرنے ہیں؟ صرف پولوں میں دیکھے جانا ہے انہوں نے؟ نہیں، میں تو پیپلز پارٹی نون لیگ اور دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کو مشورہ دوں گا کہ گنڈاپور کو کھیلنے دیں. وہ جس طرح کی ماشاءاللہ اننگز کھیل رہے ہیں نا، وہ ملیامیٹ کر جائیں گے. اچھا، کیوں اس کو تنگ کر رہے ہیں؟ ان کے لیے کیمپین کر رہا ہے. ٹھیک، جو سٹائل ہے ان کا. دیکھیں، گلگت بلتستان کے عوام یا لوگ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہاں پر پولیٹیکل پروسیس بہت کم پیریڈ کا ہے، اس کم پیریڈ میں یہاں پولیٹیکل پروسیس لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک آپ کے جملے کا وہ مطلب نکال لیتے ہیں. آج 11 گنڈاپور کے 3-4 جو سٹیٹس اپڈیٹ ہوئے، اس کی جو سپیچ ہوئی ہے کشروٹ میں، وہ آپ سٹیٹس اٹھا کے دیکھیں، پھر ان میں کمنٹس اٹھا کے دیکھیں، تو بیٹھے بٹھائے ایک کیمپین کر رہا اپوزیشن کے لیے. تو ان کو میرے خیال میں یہاں پہ مزید کام کرنے دیں، اس کو کھلا چھوڑ دیں. لیکن اس میں جو مسئلہ جو درپیش آ رہا ہے، کل میری کسی ڈنر پہ کہیں ایک انتہائی اہم ذمہ دار شخصیت سے میں نے کہا، سر کوئی مجھے ریزلٹس کوئی ان ایکسپیکٹڈ لگتے ہیں. انہوں نے کہا، یار یہ ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ایکسپیکٹڈ تھے، آپ اس سے مطلب نکالیں، مجھے تو نہیں سمجھ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں، یہ گنڈاپور صاحب کے 2 جلسوں کے حوالے سے میں اسپیشلی بات کرنا چاہتا ہوں. جو ایک انہوں نے جگلوٹ میں کیا اور ایک جو انہوں نے کشروٹ آج جو انہوں نے کیا، اس کو ذرا چونکہ ایک ہی حلقے کے 2 جلسے ہیں، مجھے شاہ صاحب آپ بھی بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو کشروٹ والا جلسہ ہے اس میں کتنے، اگرچہ آپ نے بتایا تو ہے لیکن اس اینگل سے مجھے بتائیں کہ وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ جتنے ووٹ آپ دیں گے اتنے پھر کروڑ
پیسوں میں ہم زیادہ کریں گے. جتنے آپ بڑی لیڈ سے فتح اللہ کو جتائیں گے اسی حساب سے آپ کو کروڑوں روپے ملیں گے. تو فتح اللہ کے لیے کشروٹ سے کتنے ووٹ توڑ سکیں گے؟ اس کو وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ مطلب ایک ووٹ کے جو ہے نا وہ اس حلقہ نمبر 2 کے لیے 1 کروڑ روپے ملیں گے یا 10 لاکھ ملیں گے. مثلا 10,000 اگر فتح اللہ وہ ووٹ لیتا ہے تو 1 کروڑ کے حساب سے 10 ارب روپے بنتے ہیں. اس میں کوئی وضاحت کرنی چاہیے تھی لیکن وہ وضاحت نہیں کر پایا بیسیکلی نا. یہ جو کشروٹ کا ایریا ہے یہ جمیل اور حفیظ کا ووٹر ہے, اس میں کس حد تک ڈنڈ پڑ سکتا ہے ان دونوں؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, 1994 سے آپ 2015 تک کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں, کشروٹ کا ووٹ یا تو حفیظ کا ہے یا جمیل کا ہے, ابھی تک اب بھی وہی ہے. آپ کے حساب آپ کے خیال میں فرق نہیں پڑے گا اس سے؟ سر کشروٹ کا ووٹ جو ہے وہ 94 سے 20 کتنے سال ہو گئے تقریباً, یہ بنتے ہیں آپ کے 6 اور یہ 26 سال ہو گئے. 26 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اب اچانک گنڈا پور کے آنے سے کیا جگلوٹ والا جلسہ, اس میں سے جگلوٹ میں سے ووٹ نکالیں گے؟ مسئلہ اس کا یہ ہے میرے خیال میں گنڈا پور جو یہاں پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہے نا, وہ حفیظ اس کو ہرانا ہے. مطلب بیسیکلی اس کا ذہن میں یہ ہے کہ یہ کر کے دکھائیں کہ جی میں نے حفیظ کو ہرایا, 5 سال جو اقتدار میں رہا اور میں نے بہت ہی اپنے ایک کمزور کھلاڑی کو میدان میں اتارا اور اسی کے ذریعے میں نے حفیظ کو ہرایا. اور رزلٹ ایسا نہیں ہے, رزلٹ ایسا نہیں ہے. اور رزلٹ میں کوئی یہ جو جگلوٹ اور کشروٹ میں جو جلسے ہوئے ہیں اس سے رزلٹ میں میرے خیال میں کوئی بہتری کی بجائے میں جو سمجھتا ہوں اس میں خرابی آئی جس طرح کی آج کی سپیچ ہوئی ہے. اچھا طاہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی سوال آپ کے پاس بھی ہے کہ کشروٹ سے ڈنڈ پڑے گا حفیظ اور جمیل کے ووٹرز کے اوپر؟ میں تو پچھلے آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جو فتح اللہ صاحب ہیں شہری علاقوں میں ان کی کوئی سے نہیں ہے, بالکل بھی اتنا بڑا اثر نہیں ان کا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا تعلق چونکہ جگلوٹ میں ہے, وہاں پیدا ہوا ہے, وہاں ان کے آنا جانا رہتا ہے, وہاں ان کے تعلقات ہیں, وہاں ان کی رشتہ داری ہے. گلگت شہر میں سکر سے جو اس طرف ہے کشروٹ تک, یہاں ان کا زیادہ جو ہے اثر رسوخ نہیں رہا ہے, تعلق نہیں رہا ہے, سماجی طور پر رشتہ داری کے بنیاد پر یا لوگوں کے ساتھ آنا جانا نہیں رہا ہے زیادہ. یہاں چونکہ شہر سے تعلق جو ہے حفیظ اور جمیل کا ہے, تو اب اکثر اوقات جہاں کہیں بھی پاکستان کے الیکشن دیکھیں یا گلگت بلتستان کے الیکشن دیکھیں, دیہات کا کوئی بھی امیدوار کھڑا ہوتا ہے شہر سے اس کو ووٹ نہیں جاتا ہے. تو البتہ شہر کا جو امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دیہات سے بھاری ووٹ پڑتے ہیں. اس لیے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر میں شہر سے دیہات سے کسی آدمی کو منتخب کرتا ہوں تو مجھے شہر چھوڑ کر اس کے پیچھے اس علاقے تک جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو جلسے مسائل کے حل کے لیے یہ جلسے میں لوگ کیوں آئے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جلسے میں اس جلسے میں موجود تھا. جلسے میں گلگت شہر سے یا آپ کے کشروٹ سے لوگ تھے ہی نہیں. اچھا, تو زیادہ تر جو لوگ آئے تھے وہ حلقہ نمبر 3 سے آئے تھے. اچھا, جو جگلوٹ سے خصوصی طور پر ان کو لایا گیا تھا, اور MWM نے آس پاس سے کچھ لوگوں کو لایا تھا حلقہ نمبر 1 سے. ٹھیک ہے, تو اب آس پاس کے ایریا سے لوگوں کو لا کر آپ کشروٹ میں اپنا اسٹرینتھ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کشروٹ کی صورتحال تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے, جگلوٹ کے حوالے سے بتائیں, جگلوٹ میں فرق پڑے گا ان کے جلسہ سے؟ دیکھیں جگلوٹ میں ایک تو بات یہ ہے, کوئی بھی جلسہ کرے چاہے پیپلز پارٹی کرے, نون لیگ کرے, تو اس کے جلسے سے اندازہ نہیں لگایا جاتا, اس لیے کہ وہ دیہی علاقوں میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہی نہیں, کوئی بھی سیاسی وہاں پہ کوئی سرگرمی نہیں ہوتی ہے. لوگ جو ہیں ان کی کوئی بڑی مصروفیات نہیں ہوتی ہے. جو بھی جاتا ہے کوئی بڑی شخصیت جاتی ہے تو وہ ویسے بھی لوگ جو ہیں اپنی, جس طرح آپ بلدستان میں بھی آپ جلسہ کریں, بڑی ایکٹیویٹی وہاں پہ بھی نہیں ہوتی ہے, بڑی سرگرمیاں نہیں ہوتی ہے. کوئی شخصیت وہاں پہ جاتی ہے تو ایک دم بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. آج میں نے دیکھا وہاں پہ جو کشروٹ کا جو آپ کا جلسہ تھا گنڈا پور صاحب کا, وہاں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, وہاں حفیظ الرحمان کے لوگ بھی تھے, وہاں آس پاس کے جتنے سارے دکاندار تھے وہ چونکہ سڑک بند ہونے کی وجہ وہ بھی سارے ادھر جمع ہو گئے تھے. اب وہاں پہ وہ اس پر تنقید کر رہے تھے, میں نہیں سمجھ رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ ایک ناکام جلسہ ہے, اور آس پاس جتنے لوگ ہیں سارے تو یہ تبصرے تھے. میں نے کہا کہ آپ جو ہیں جلسے میں آئے پھر یہ تبصرے کرتے ہیں. کہا کہ ہم تو تماشا دیکھنے کے لیے, ہم جلسے میں شریک ہونے کے لیے نہیں آئے, صرف دیکھنے کے لیے گنڈا پور صاحب کیسے ہیں. تو اب اس طرح کے لوگ وہاں پہ تھے, یا تو حلقہ نمبر 1 کے تھے, یا تو جگلوٹ سے لوگ لائے گئے تھے, یا حلقہ نمبر 3 سے لوگ لائے گئے تھے, تو سارے آؤٹ سائڈرز تھے سارے کے سارے. تو ان سے کشروٹ کی صورتحال کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شاہ صاحب, عمران خان صاحب پرائم منسٹر کل آ رہے ہیں, ایک تاثر ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مقامی لیڈرز سے ڈسٹنس رکھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اس دفعہ گرما گرمی ہے, کیا کوئی فیضیاب ہو سکے گا؟ مقامی جو ہمارے رہنما ہیں
عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات کر سکیں گے؟ دیکھیں پچھلے سال کی طرح عمران خان صاحب آ رہی ہے 1 نومبر، اور یہ روایت جو ابھی دوبارہ سے شروع ہوئی ہے یہ ایکسنے کے تھرو 1 نومبر ہیلی پیڈ کے اوپر پریڈ ہوتی ہے. یہ دوسرے سال بھی یہ سلسلہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. صحیح. تو ٹوٹلی آرمی کے اس پہ ان کا وزٹ ہے. ٹھیک. اس میں شیڈول کل ہیلی پیڈ والا پروگرام ہے. اس کے بعد پھر یہ راما والا جو نیشنل پارک کا ایشو ہے وہاں جائیں گے. ایکسپیکٹڈ ہے کہ جشن بہارا پولو ٹورنامنٹ جس کا فائنل ہے کل خان شاہی پولو گراؤنڈ میں، اس میں ویسے چیف گیسٹ پرائم منسٹر شرکت کریں. اگر کوئی اعلانات ہونے ہیں شاید وہیں پہ یہ کر جائیں. اس لیے آپ کے جو راستے میں ٹاکیاں شاکیاں ڈال کے جو اس کے بناؤ سنگار کیا جا رہا ہے. صحیح. سونی کوٹ سے یہ ریوری روڈ سے، چونکہ اس میں ایکسپیکٹڈ ہے ہیلی پیڈ سے جو روٹ بنتا ہے یہی بنتا ہے. تو اگر یہ جاتے ہیں باقی مطلب اس کو پتہ ہی نہیں یہاں پہ کس سے ملیں گے سر. اس کو صوبائی صدر کوئی نہیں ہے، کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے. کہیں پہ کسی کا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جس طرح حفیظ کا نواز شریف کے ساتھ رہا، مہدی شاہ اور امجد کا بلاول اور زرداری کے ساتھ تعلق رہا، اسی طرح کا 1% کا بھی کوئی دور پار کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تو کس سے ملیں گے، کیا کریں گے؟ بس گنڈا پور سے مل کے جائیں گے. سر مجھے لگتا یہ ہے جس طرح سے یہ اپنی کیمپین چلا رہے ہیں عمران خان کو اب کوئی زیادہ دلچسپی اس جی بی کے الیکشن میں نہیں رہی. اچھا، بظاہر یہ لگتا ہے. صحیح. تاج صاحب چلیں، ان کو دلچسپی کس حد تک ہے، لیکن ان کے آنے سے ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ یہاں پہ جو ٹاکیوں والا کام تو ہو گیا نا، یہ کم از کم 4 مہینوں سے اسی طرح پڑا ہوا تھا. کیا ایک فائدہ تو ہوا؟ فائدہ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا. فائدہ تو چلو اس حساب سے ہوا کہ جو جن کی لوگ شب و روز اس راستے سے گزرتے تھے بے شک ان کو وقتی طور پر جو ہے ان کو ایک ریلیف مل گیا. اچھا آرام دہ سفر تو ان کو ملے گا، نصیب ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹاکیوں پر کتنے کروڑ کھا گئے ہوں گے پبلک کے لیے، جن کے پانی کا بندوبست کرتے تھے، سکول کا بندوبست کرتے تھے. آپ کسی اور بڑے منصوبے پہ لگا کے لوگوں کو بڑے پیمانے پر آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے. اب ایسے یہ کیا کرتے ہیں اکثر کا اس طرح کے اس میں مدعو میں زیادہ فنڈ رکھتے ہیں تاکہ اس کو ایمرجنسی میں یہ چیزیں جو کی جاتی ہیں. تو اس لیے کیا کرتے ہیں اس میں اتنا فنڈ رکھا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، یا مطلب اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ وہ چونکہ ان کے پاس ایکسیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتے ہیں ایمرجنسی میں کوئی بھی ٹھیکہ بغیر ٹینڈر کے وہ دے سکتا ہے. پھر اس میں جو لاگت آتی ہے اس سے دگنا ظاہر کیا جاتا ہے، تو پھر اس میں بھاری کمیشن بھی اٹھاتے ہیں. یہ تو ان کی عیشوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا. تو پبلک کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کا فنڈ تو ضائع ہو گیا. چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ طاہر صاحب، بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک سے ضرور نوازیے. اجازت دیں، اللہ حافظ.